مگر جب بھی کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں پریشانیاں گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اگر ہم نے کسی حالت کو سمجھنا ہو یا پھر اس کے حل کے لیے ہم نے کوئی سوچ اور وچار کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ انسان کا معنی ہے اپنا، اور کسی بھی معاشرے میں افراد کے درمیان اپنائیت تب پائی جاتی ہے جب کردار میں توحید ہو، یعنی افراد یکسو دوغ لینا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کردار کے حوالے سے یکسو ہیں یا دوغ ہیں۔ دوغ انسانوں کی دو مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ خوف اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے اس میں جو انسان رہتے ہیں وہ شکل اور نام کے انسان ہے یا کردار کے بھی انسان ہے۔ اگر کردار کے چرندہ یا درندہ حیوان ہوں تو پھر تو مسئلہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم کردار کے دوغلے ہیں تو پھر جب تک کردار نہیں بدلیں گے انجام نہیں بدلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قوم سے صحیح بات کریں۔ میرے خیال میں آپ سب دانشور حضرات، قوم کو یہ کہنا کہ ہم آزاد ہیں یہ صحیح ہے، یہ حقیقت کی ترجمانی کرتے۔ کیا ہم انگریز کے مفتوح نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یہ خطہ انگریز نے فتح نہیں کیا تھا؟ کیا آج بھی ہم انگریز کے کامن ویلتھ کے تنظیم کے رکن نہیں ہیں، جس کی تشکیل 1947 میں، پھر 1949 اور آج 56 تک کے عدد کے ممالک میں؟ اور کامن ویلتھ کے تنظیم کا جو سربراہ ہے وہ برطانیہ کے شاہی خاندان کا وہی فرد ہوتا ہے جو برطانیہ کا ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی سمجھ جائیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اور جب آزاد نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا چاہیے، چادر سے زیادہ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اقوام متحدہ کا ایک معاہدہ ہے سیاسی سماجی امور کا جو 1966 میں نافذ ہونا ہے۔ اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے، اس کا ذیلی شرط نمبر 3، اس میں حکومتیں بتائی جاتی ہیں کہ بعض حکومتیں وہ ہیں جن کے پاس امانتی خطوں کا نظم ہے، یعنی فاتح قوم حاکمیت سے پیچھے ہو چکی ہے، مفتوح قوم میں سے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا ہے، تو وہ دکھاوے کے ہیں، حکومت کے نہیں ہیں، وہ چوکیدار ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، جو نظم حاکم ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا نظم نہیں ہے، یہ وہ ہماری خدمت کے لیے نہیں ہے، نہ ہماری سہولت کے لیے، بلکہ یہ فاتح قوم کے مفادات کی حفاظت ان لوگوں سے کرتی ہے اور ان کے مقاصد کی وکالت پارلیمان میں کرتی ہے۔
تو پھر ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ ہمارا صورتحال کیا ہے. ہم تو لوگوں کو یوں بتاتے ہیں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. ویلفیئر اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایم این اے اور سینیٹر کو اٹھا کر کے اس کو ننگا کر کے ویڈیو بنا کے پھر وہ ٹیلی ویژن کے سامنے رونا لگے. یہی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے. لہذا ہمیں قوم کو صحیح معنوں میں سمجھانا چاہیے. اور پھر یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ پوری دنیا میں جو جمہوریت اس وقت نافذ العمل ہے، اس جمہوریت کی نگرانی امریکہ، برطانیہ، فرانس کی ہے. اور ان کے نظر میں اس جمہوریت کی بنیاد میں جو فکر کار فرما ہے اس میں خدا پرستی نہیں ہے، ہوا پرستی. تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ جو ہم سے کہتا ہے کہ جو قوم پرست ہیں وہ غدار ہے، وہ ٹھیک نہیں کہتا ہے. یہ اسٹیٹ سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور یہ برطانیہ کا چھاونی ہے اس خطے میں. اور ہمارے سیاستدان حضرات ناراض نہ ہو، ہمارے سیاستدان اور فوجی دونوں اس چھاونی کے سرکاری ملازم ہیں، لیکن فوجی حضرات با اختیار اور جو سول وردی والے ہیں وہ کلرک ہیں. پالیسیاں اور قانون جی ایچ کیو میں بنتے ہیں، پھر کلرکوں کو دیا جاتا ہے کہ نشر کریں. تو پھر ہم اپنی پوزیشن کو بھی قوم کے سامنے رکھیں اور مملکت کی بھی. اور میرا ہمیشہ کے لیے گزارش یہ ہوتی ہے کہ خونریزی آفت نہیں ہے، منصوبہ ہے. طاقتور لوگ سیاسی تسلط اسی راہ سے چاہتے ہیں اور ڈالر کے شوقین کرایہ لینا چاہتے ہیں. تو دونوں نے مل کے یہ مصیبت لائی ہے. منصوبے کے تابع کوئی آفت نہیں ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اپنے با اختیار حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کیوں نہ ایک گھر کے تو لوگ ہیں. کسی کا بھائی ہوتا ہے فوج میں، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم یوں کر لیں کہ ادارے کی مجبوری کو بھی سامنے رکھیں. اور یہ جو آپ میرے رشتہ دار ہیں، کلمہ گو ہے، ہم وطن ہیں، شخصی ہمدردی آپ ذرا شریک کریں تاکہ تمہارے ادارے کی مجبوری کو بھی سامنے رکھیں اور ہمارے جو امن و سکون کی زندگی کی ضرورت ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. اور پھر دونوں مل کے کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جو پشتوں میں کہتے ہیں میں صرف سوئے نہ کبا. تمہارے ادارے کی ضرورت بھی پوری ہو اور ہمارا اس کو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو. تصادم میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ٹکر میں ہوں گے تو ہم بھی بھاگے مغرب جائیں گے، انسانی حقوق تباہ ہوگا. یہ بھی بھاگے جائیں گے مغرب کے کہ تمہارے مفادات پہ ڈاکے پڑ گئے. تو آپ بتائیں کہ مغرب ان کی پشت پناہی کرے گا یا ہماری پشت پناہی؟ مغرب کیا کرے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بجائے اس کے چکر میں ڈالا جائے. اور میں تو کبھی کبھار دوستوں سے کہ ہماری بات تنظیمیں ایسی ہیں کہ تحفظ آئین، کس آئین کا تحفظ آپ کریں؟ جس آئین میں اسلام بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے. اسلام کا فکری بنیاد خدا پرستی ہے، رائے جمہوریت کی فکری بنیاد ہوا پرستی ہے. دونوں آپس میں کیسے جوڑیں گے؟ آئین میں جو اسلام کے لیے ادارہ ہے آرٹیکل 227 کتاب اسلامی نظریاتی کونسل کا، وہ سفارشی ادارہ.
اور آئین میں جو جمہوریت کا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، وہ حکومت چلانے کا ادارہ ہے، پالیسی بھی بناتا ہے اور قانون بھی بناتا ہے۔ تو اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے اور جمہوریت حکومت چلانے کے لیے۔ پھر جمہوریت کون سا؟ پارلیمانی جمہوریت برطانیہ کا، وہاں پہ شاہی خاندان موجود ہے، تو شاہی خاندان کا فرد سربراہ ہوتا ہے ریاست کا، وزیر اعظم انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ اور جہاں شاہی خاندان وجود نہیں رکھتا ہے جیسا کہ امریکہ، وہاں صدر ہوتا ہے۔ ہم ایسے بختور قوم ہے، صدر بھی ہے ہمارے پاس، پھر تو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم بھی ہے ہمارے پاس، پھر تو شاہی خاندان ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ہم وزیر اعظم کے ذریعے سے برطانیہ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ فکر نہ کرو تابعدار، اور صدر جو ریاست کا سربراہ ہے اور فوجوں کا بھی سربراہ ہے، اس کے ذریعے سے برطانیہ کو امریکہ کو اطمینان دیتے ہیں کہ فوجی خدمات آپ کے حوالے ہیں، فکر نہ کریں۔ تو آپ بتائیں، اسلام، جمہوریت، پارلیمانی نظام اور صدر، یہ شترمرغ، اس کو آپ محفوظ رکھیں، فائدہ کیا ہوگا؟ قوم کا کیا فائدہ؟ وآخر دعوانا